بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، فرمایا اللہ نے نماز اس لیے دی بندہ اپنے حاجت اپنے اللہ کے پاس رکھے اور اللہ سے راہ راست لینے والا بن جائے، اس کے لیے دے میرے دوستو۔ اب فرمایا ہماری محنت کم کی وجہ سے، توجہ کی کم کی وجہ سے اور اس کے اوپر مشق نہیں کرنے کے نتیجے میں میرے دوستو ہم سب کا حال یہ ہو گیا، ہم تو یہ کہتے ہیں صرف نماز پڑھنا ہے، نماز اللہ سے لینا نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، ہمارے اللہ والے اس پہ محنت کر کے مشقت کرا کر انسان کو وہاں تک لے جانا چاہ رہے جہاں سے صحابہ اکرام اللہ والے بزرگان دین لیتے تھے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ فرمایا ایک عربی کو جو ہے کچھ ضرورت پیش آئی۔ اب میرے دوستو، فرمایا وہ دور کے اندر لوگوں کا یہ حال تھا کہ فرمایا جو سخی ہوتے تھے ان کو جا کے یہ کہتے تھے اور وہاں سے وہ ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ اس لیے حضرت مولانا صاحب کیا فرماتے، فرمایا صحابہ اکرام کے پاس زکوٰۃ دینے کا عالم یہ تھا جس طرح آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، آنکھ مچولی۔ تو میرے دوستو، فرمایا جو آدمی چھپ جاتا تو میرے دوستو وہ آنے والے کو دیکھتا مگر آنے والا اس کو نہیں دیکھتا۔ تو اسی طرح میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا صحابہ اکرام، فرمایا زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے تھے میرے دوستو بزرگوں، فرمایا کون مستحق ہے چن چن کے جا کے دے دیتے تھے اور فرمایا میرے دوستو وہ لے لیتا تھا مگر دیے سو والے کا پتہ نہیں چلتا تھا کس نے زکوٰۃ دیا۔ تو میرے دوستو یہ اخلاص کا عالم تھا۔ تو میرے دوستو، فرمایا وہ وہاں پر جب گیا اس مانگنے کے لیے عربی، تو دیکھا کہ وہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اب میرے دوستو، فرمایا وہ تو اسے مانگنے کے لیے گیا، جب اس نے سر رکھ کر دعا مانگتے دیکھا تو وہ عربی کہنے لگا یہ بھی کسی کا محتاج ہے، یہ بھی کسی سے مانگ رہا ہے، یہ جس سے مانگ رہا ہے فرمایا وہ بھی میرے طرح کا محتاج ہے، وہ بھی میرے طرح محتاج ہے جو مانگ رہا ہے سجدے میں۔ اب میرے دوستو، فرمایا یہ الفاظ کو جو سجدے میں دعا کر رہا تھا عربی، اس نے سن لیا۔ سن کر میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا اس کے قریب آیا، آ کر میرے دوستو 10,000 خطری اس کو دے دیے میں درم خطری۔ اب جب دے دیے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جس کو تو پکارا ہے اور جس کا تو نام لیا ہے، فرمایا اس نے مجھے یہ کہا کہ تجھے دے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا لوگوں میں یہ یقین تھا اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ تو میرے دوستوں، فرمایا جب یقین بنیں گا تو میرے دوستو، فرمایا اللہ ایسے کام بنا دیں گے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی عقل بھی وہاں تک نہیں جاتی۔ اور میرے دوستو، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت شیخ الحدیث نے فضائل نماز کے اندر لکھی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور میرے دوستو، فرمایا اپنے نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت شیخ نے فضائل نماز کے اندر ایک واقعہ لکھا۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے زمانے کے اندر جو بھی حادثہ پیش ہوتا وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت نے لکھا کہ فرمایا ایک قلی تھا جو کوفہ سے لوگوں کا سامان لے کے جایا کرتا تھا۔ اب میرے دوستو، اس نے سامان لے کے جانے لگا تو ایک شخص اسے بیچ میں ملا۔ اس نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں شہر کا۔ کہا کہ اگر میں پیدل چلتا تو میں بھی تیرے ساتھ چلتا، اچھا ہے کہ میں تیرے ساتھ سواری پہ آ جاؤں اور جتنی مزدوری ہے تو لے لینا۔ اب میرے دوستو، اس نے اس کو بٹھا لیا۔ جب سوار جانے لگا، وہ خلی بٹھا لے کے جانے لگا تو میرے دوستو بزرگوں، فرمایا 2 راستے آئے۔ اب میرے بھائیو، 2۔ اب فرمایا وہ تو ہمیشہ جو راستے سے چلتا تھا وہ راستے پہ جانے والا تھا، وہ جو سواری بیٹھا تھا اس نے کہا کہ دیکھو یہ راستہ بہت قریب کا ہے اور جانور کے لیے گھاس بھی اچھا ہے اور ہم بہت جلدی پہنچ جائیں گے۔ اب میرے دوستو، اس نے کہا کہ میں تو یہ راستہ نہیں چلا،
خلی نے کہا کہ میں نے یہ راستے پہ بارہا چلا ہے۔ اب میرے دوستو اس کی بات سن لی اور جا کر میرے بھائیوں فرمایا وہ راستہ ایسی جگہ خطرناک پر ختم ہوا، فرمایا وہاں پر چند مردے پڑے ہوئے تھے، خوفناک جگہ تھی۔ اس نے اتر کے اپنے کمر سے خنجر نکالا، کہا کہ میں تجھے پہلے قتل کر دوں گا۔ کہا کہ دیکھ ایسا مت کر، تجھے اگر یہ پوری میری دولت چاہیے تو لے لے، مگر اس نے کہا خدا کی قسم پہلے تجھے قتل کروں گا، بعد میں یہ سارا مال لوں گا۔ تو میرے دوستو اس نے کہا کہ اچھا تو مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت دے دے۔ تو میرے دوستو بزرگوں اس نے مسکراتے ہوئے کہا پڑھ لے۔ اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی جو ہے نا یہی فرمائش کی تھی، ان کی نماز نے ان کو کوئی کام نہ دیا۔ اب میرے دوستو فرمایا اس نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت باندھ لی۔ اب میرے دوستو اس کو یاد بھی نہیں آ رہا تھا کیا پڑھیں گے، پیچھے ظالم خنجر لے کر کھڑا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے جلدی کر لے۔ اس نے میرے دوستو ایک قرآن کریم کی آیت بار بار پڑھنے لگا، امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ دعا بار بار پڑھنے لگا۔ فرمایا میرے دوستو ایک گھوڑے سوار نمرود ہوا، فرمایا اس کو مارتے ہی فرمایا وہاں سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ وہ نماز سے فارغ ہوا، پوچھا تم کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو جو آیت پڑھ رہا تھا میں اس کا غلام ہوں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت وہاب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز ایک ایسی بڑی دولت ہے، ہر بڑے سے بڑے مسئلے کو حل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر تمہارا جوتے کا تسمے بھی ٹوٹ گیا تو فرمایا تم اللہ سے مانگ لو۔ کیا مطلب میرے دوستو؟ فرمایا ہر وہ چیز اپنے اللہ سے مانگ کے لینا ہے۔ میرے دوستو جب ہمارا یقین بنے گا تو ہم سب لیں گے۔ اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو نماز بنا دے، آمین۔